بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تبارك وتعالى نقلا عن موسى عليه الصلاة والسلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. یہ پروگرام جو انجمن اور جامعہ کی نشاطات خارجیہ جامعہ میں اس کے نظام تعلیم کا حصہ چند نشاطات خارجیہ جن میں ایک ہے انجمن اصلاح الکلام. اس کے پلیٹ فارم سے اردو زبان میں تقریر کی طلباء کو مشق کروائی جاتی ہے. دوسرا ہے الناد العربی. اس پلیٹ فارم سے عربی میں طلباء کو تقریر کی مشق کروائی جاتی ہے. اور تیسرا ہے لجنۃ القراءۃ والتجوید، جس کے ذریعے سے قرآن کریم کی تصحیح اور قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کا شوق پیدا ہو، اس کی ترتیب بیان کی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو طلباء عربی اول دوم سوم چہارم میں ہیں، ان طلباء کے لیے انگریزی میں بھی تقریر کی مشق کا نظام ہے. اس کے لیے بھی مستقل ایک لجنہ قائم ہے. اسی طرح سے طلباء اپنے علاقائی زبان میں عشاء کے بعد مختلف انجمنیں اپنے طور پر اپنے صوبے اور اپنے علاقے کے اعتبار سے منعقد کرتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس لیے کی جاتی ہے، اس کو آج کی زبان میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جس کو عربی زبان میں مختلف تعبیرات میں یاد کیا جاتا ہے. کبھی اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ہندسۃ الحیات و صناعت التأثیر، اور کبھی عربی زبان میں کہا جاتا ہے تطویر الذات. کبھی عرب لوگ اس کو کہتے ہیں اکتشاف الذات. تو ایسے مختلف ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، جس کو ہم طلباء میں سے بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو اہمیت نہیں دیتی، جبکہ آج کے زمانے میں یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. اس لیے کہ ہم سب کے سب طلباء در حقیقت اسلام کے داعی ہیں، اور داعی ہونے کی حیثیت سے ہمیں دو چیزوں میں مہارت کا ہونا ضروری ہے. ایک تو لکھنے میں مہارت کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا تقریر کی مہارت ضروری ہے. اور اسلام چونکہ ایک آفاقی دین ہے، ایک عالمی مذہب ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، لہذا اس بنا پر صرف ہم اپنی علاقائی زبان میں، صرف ہم اپنی ملکی زبان میں تقریر یا تحریر سیکھ لیں، اسی پر ہمارا فریضہ پورا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی علاقائی زبان میں بھی، اپنی ملکی زبان میں بھی، اور عالمی زبان میں بھی، اور عربی زبان میں بھی اپنے آپ کو دین کی دعوت پہنچانے کے لیے انسانوں تک اپنے آپ کو تیار کریں. اسی لیے سارے شعبے چلائے جاتے ہیں. جو طلباء طالب علمی کے زمانے میں ان پلیٹ فارموں پر محنت کرتے ہیں، وہی طلباء بعد میں چل کر کوئی تقریر کے میدان میں آگے بڑھتا ہے، کوئی تحریر کے میدان میں آگے بڑھتا ہے، اور کوئی دونوں میدان میں آگے بڑھتا ہے. اب جیسے ہم نے بھی یہیں پر پڑھا
الف با سے لے کر بخاری تک. تقریر کہاں سیکھی؟ انجمن اصلاح الکلام. عربی تقریر کہاں سیکھی؟ النادی العربی میں. تحریر کہاں سیکھی؟ النور میں لکھ کر. تو اس طرح سے سب چیزیں. کیوں؟ اس لیے کہ طالب علم کے زمانے میں ایسا نہیں کہ کون محنت کرے اس کے پیچھے، نہیں. اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے ان چیزوں پر توجہ دی تو آج آپ کے سامنے دو لفظ ٹوٹے پھوٹے بول سکتے. اگر ہم نے اس وقت نہ دی ہوتی توجہ تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی آپ کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکتے تھے، آپ کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتے تھے. تو یہ چیزیں یہ مشق کی محتاج ہے. کس کی محتاج ہے؟ مشق کی. اس لیے ہم علماء کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اٹھا بیٹھا کے کوئی بھی نیوز چینل شروع کر دیتا ہے. کوئی بھی ہمارے طلبہ میں بھی یہ بدعت سیئہ بہت زیادہ جاری ہو گئی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ طالب علم کو یہ کام کرنا نہیں، اس لیے کہ آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ فراغت کے بعد اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو ڈھنگ سے بولنے کے لیے تیار کریں، اس کی مشق کریں. آپ کو ڈھنگ سے بولنا نہیں آتا ہے اور پھر آپ اب جب اس طرح سے چیزیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پر تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ علماء کی بدنامی ہوتی ہے. جس مدرسے میں پڑھا وہاں کی بدنامی ہوتی ہے کہ بولنے کا ڈھنگ نہیں اور آ گیا پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر منہ لے کر آ گیا. اور بعض لوگ تو ایسی اردو بولتے ہیں کہ بس اللہ ہی رحم فرمائے. بعض لوگوں کے لب و لہجے عجیب و غریب ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ زندہ بھی مر جاوے. تو یہ سب چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ مشق نہیں. تو دعوت کے لیے ان پلیٹ فارموں پر اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے مدارس کے جو نظام ہے اس نظام کا ایک بنیادی حصہ اس کو بنایا. اسی لیے حکیم الاسلام پیدا ہوئے، حکیم الامت پیدا ہوئے، حجت الاسلام پیدا ہوئے. یہ سب کہاں سے پیدا ہوئے؟ مدارس میں انہی پلیٹ فارموں پر محنت کر کر. حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھے، وہیں سے سب کچھ سیکھے اور بعد میں چل کر تقریر اور تحریر دونوں میں آپ نے اپنا لوہا منوائے. ایسے بے شمار لوگ ہیں، مولانا مناظر احسن گیلانی نور اللہ مرقدہ اور بھی بہت لوگ ہیں. تو یہ سب انہی مدارس کی دین ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے آپ کی مجلس میں ایک مرتبہ شرکت کی تو شرکت کے بعد تعجب ہوا کہ ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں جتنے سوالات تھے وہ حضرت سے پوچھے نہیں، لیکن مجلس میں جب بیٹھے تو اللہ نے آپ کے دل میں پتہ نہیں کیا بات ڈال دی، ان کے سارے سوال کے جواب ان کو مل گئے. تو اسی لیے علامہ اقبال نے اس موقع پر کہا تھا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کے بارے میں، ید بیضاء لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. کہا کہ یہ خرقہ پوش ہے، لگتا ایسا ہے کہ چٹائی پہ ٹوٹی پھوٹی چٹائی پہ بیٹھے ہیں، ہلکے پھلکے کپڑے پہنے ہیں، نہ شیروانی ہے نہ امامہ ہے. آج ہمارے یہاں پر زیادہ زور اس پر ہوتا ہے، آتا جاتا کچھ نہیں اور تھوڑا سا امامہ باندھیں گے. پہلے تو سفید کالا بھی استعمال کرتے تھے، اب تو رنگ برنگی پچرنگی ہوتا ہے. کوئی لال پہنتا ہے، کوئی بلو پہنتا ہے. یعنی بعض مرتبہ تو دیکھ کر سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ما ہاذا، حاضی ہی ہے یا ہاذا ہے. کیوں؟ یہاں پر پہنا وہ بھی لال، اوپر پہنا وہ بھی لال. تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے چونک جاتا ہے کہ کہیں آنکھوں میں خرابی ہے یا سامنے خرابی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک خرابی ہے. تو اسی لیے آدمی کا ذوق بھی اچھا ہونا چاہیے. مرد کو سرخ و زرد لباس برائے زر استر،
چہل سبق میں ہے، چہل سبق میں ہے، آج سے 26 سال پہلے پڑھا ہم نے، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا سرخ و زرد لباس برائے زن است. کیا مطلب؟ لال اور پیلا لباس عورت کے لیے. ابھی بھی بہت سارے کلرنگ پہن کر بیٹھے ہوئے، ہمارے ماحول میں یہ چلتا نہیں، اس لیے جو کلر والا پہنتے ہیں برائے کرم کل سے کلر والا پہننا بند کر دیں. سمجھ آئی بات؟ سفید کپڑا پہننا یہاں پر، کلرنگ چلتا نہیں ہے، کلرنگ ہے، ڈیزائن والا ہے، یہ سب لیڈیز بننا نہیں چلتا اپنے یہاں پر. مرد کا کمال اور مرد کی زینت کیا ہے؟ اس کے اندر لکھنے پڑھنے اور علمی صلاحیت کا ہونا. عورت کے لیے زینت ہے ڈیزائن والا کپڑا، ڈیزائن والا رومال. ارے وہ ایک مرتبہ ہماری چھوٹی بچی ہے، تو ابھی 2-4 دن پہلے وہ مجھے پوچھتی ہے کہ ابا آپ قصیدہ کیوں نہیں پہنتے؟ وہ چھوٹی سی 6 سال کی، میں اس کو کیا جواب دوں؟ میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی عورت اوڑھنی اوڑھتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، تو مجھے نہیں اچھا لگتا، اس لیے میں قصیدہ استعمال نہیں کرتا. تو وہ ہنسنے لگی. کہا بات تو صحیح ہے. وہ کیا بولتی ہے؟ بات تو صحیح ہے، وہ بھی لال ہوتا ہے اور عورتیں جو پہنتی ہیں وہ بھی لال کالا ہی ہوتا ہے، بولے دوپٹہ. تو بہرحال یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سب کو نکیر کر رہا ہوں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رنگ برنگی پچرنگی یہ نہیں ہونا چاہیے. آدمی کی طبیعت میں البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے. صاف ستھرا رہنا چاہیے، مگر کیسا رہنا چاہیے؟ سادہ سمپل صاف ستھرا. اب البزازۃ من الایمان کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر سیمڑو ہے اور یہاں سے وہ اندر سے ملیدہ آنکھ میں سے باہر آ رہا ہے اور کیا کہے، کوئی پوچھے تو بولے البزازۃ من الایمان. بزازت ایمان کا کیا ہے؟ حصہ ہے. نہیں، ایسا نہیں. تو بزازت کا مطلب کیا ہے؟ سادگی، یعنی ڈیزائن نہیں، فیشن نہیں، بیشن نہیں، سادگی کے ساتھ آدمی رہے. لیکن ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظافۃ، اور بعض روایت میں الطہارۃ شطر الایمان، پاکی یہ آدھا ایمان. تو پاک صاف رہنا چاہیے. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انجمن کا جو نظام بن رہا ہے اس میں آپ اپنے آپ کو تیار کریں. ماشاءاللہ 1-2 بچوں کی تقریر سنی، بڑی اچھی تقریر کی بچے نے. ایک طالب علم نے بڑی اچھی تقریر کی مگر اس کا تجوید کمزور ہے. تو محنت کرنی چاہیے کہ بھائی آپ جب قرآن پڑھے تو تجوید سے پڑھنا چاہیے. ایسا نہیں. قرآن کیوں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا أَيْ وَجَوِّدْهُ تجویدا. ضروری ہے تجوید، صرف قاری صاحب کے لیے نہیں ہے، تجوید ہر مسلمان کے لیے. طالب علم کے لیے تو ہے ہی، لیکن ہر مسلمان کو قرآن صحت، مخارج اور صفات کی رعایت کرتے ہوئے نون ساکین، میم ساکین، تفخیم، ترقیق، ان سب چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. ہم آج ہمارے زمانے میں کیا سمجھ لیا گیا؟ یہ کام قاری صاحب کا ہے کہ قاری صاحب پڑھے مخارج کے ساتھ، باقی آپ نے تو جیسا بھی پڑھنا ہی. عربی زبان ہے، یہاں پر آپ نے ضاد کو ضا پڑھ دیا یا ضا کو زاد پڑھ دیا تو بعض مرتبہ معنی بدل جاتا ہے. معنی کیا ہو جاتا ہے؟ پروننسیشن، تلفظ کے بدلنے سے معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ بدل جاتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا معنی بدلتا ہے کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، جیسے الصلاۃ اور الصلاۃ. تو اگر صاد کے ساتھ پڑھو تو درود یعنی رحمت اللہ کے رسول کے لیے، اور اسی کو اگر سین کے ساتھ پڑھ دیا جائے تو اس کے معنی آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی آتے ہیں تلوار کھینچنا. ابھی دیکھو معنی کہاں سے کہاں چلا گیا، فرق تھوڑا سا ہوا. صاد کو سین، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف صاد تھا اس کو سین پڑھ دیا. ارے بھیا پورا معنی زمین آسمان ہو گیا اور آسمان زمین ہو گئی. کہاں رحمت اور تلوار کھینچنا کہاں زحمت. تو یہ عربی زبان لہذا اس بنا پر مقرر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس مواد بھی اچھا ہو، اس کا تلفظ بھی صحیح ہو، اس کا اسلوب بھی مؤثر ہو. اس کا اسلوب بھی کیسا ہونا چاہیے؟ مؤثر. اب 2 قسم کے ہوتے ہیں مقرر. بعض لوگ ہوتے ہیں جو سادہ سمپل بات کرتے ہیں، تکلف نہیں ہوتا ہے.
اور بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا لہجے میں بات کرتے ہیں. قاری حنیف صاحب ملتانی جیسا, مولانا قاری عبد المجید ندیم صاحب جیسا. تو لوگ بھی دونوں طرح کے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو سادگی پسند ہوتی ہے کہ سادہ سمپل بولتا ہے وہی پسند ہوتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی کھینچ تان کے پڑھ کر بتاوے تو اس میں ان کو مزہ آتا ہے. تو اس لیے جو بھی سیکھے آدمی اچھا سیکھے. ان اللہ تعالی یحب الاتقان فی کل شیء, اللہ ہر چیز میں اتقان کو پسند کرتا ہے. جو بھی کام کرے مضبوط ہونا چاہیے, اس کے اصول اور اس کے تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے. بہرحال تو اس موقع پر حاضری اسی لیے ہوئی کہ طلبا سے کہہ دیا جائے کہ آئندہ ہفتے سے آپ کے سارے پروگرام شروع ہو جائیں گے, اور آپ بھی اس کے لیے تیار رہیں. اور جتنا آپ طالب علمی کے زمانے میں محنت کریں گے اتنا آپ کو طالب علمی کے بعد فائدہ ہوگا, دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ. یہ مدارس میں آ جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہاں پر معاش بھی بنتا ہے اور معاد بھی بنتا ہے, لیکن یہاں معاد مقدم ہے اور معاش مؤخر ہے. معاد کی فکر ہوگی, اخلاص کے ساتھ محنت کرے گا طالب علم تو معاش خود بخود پیچھے آئے گا, اور اگر معاش کی فکر ہوگی تو معاد پیچھے نہیں آئے گا. معاد کے پیچھے معاش ہے, یعنی آخرت کی فکر کے پیچھے معاش ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو اللہ کا سے ڈرے گا, تقوی اختیار کرے گا, تو اللہ رب العزت اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کے راستے بنائے گا. اور اللہ کو معلوم کہ انسان کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے اپنے پیٹ کی, تو کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ بھیا تقوی اختیار کر لے پھر تو روزی بھی اللہ دے گا تجھے. جہاں سے سوچا نہیں ہوگا وہاں سے روزی کیا ہو جائے گی, پہنچ جائے گی. بہرحال اللہ رب العزت ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے, ہمارے یہاں پر آنے کو قبول فرمائے, اور ہم تمام کے تمام طلباء کو اپنی تقریری صلاحیت کو نکھارنے کے لیے محنت کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق مرحمت فرمائے, اور اللہ رب العزت ہر طرح کی آفت بلا مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.